الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال تعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بخشش کے بہانے بار بار عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھونڈتی ہے تاکہ ہمیں معافی مل جائے، ہمیں مغفرت مل جائے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے سر پر قربانی کا دن آ چکا ہے، بالکل قریب ہے۔ ذی الحجہ کا چاند بھی نظر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے توسط سے بات ہوگی۔ عبادات میں ترتیب دیکھیے۔ ابھی رمضان گزرا، رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حج کا مہینہ شروع فرما دیا، کیونکہ روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ دور دور سے سفر کر کے خانہ کعبہ میں جاتے تھے، تو شوال میں یعنی عید کے کل ہو کر کے اگر کوئی احرام باندھنا چاہے تو یہ جائز اور مستحب ہے، احرام باندھ سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے۔ میرے بھائی، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن بہت اہم ہے، عبادت کے حامل راتیں ہیں، عبادت کے حامل یہ ایام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ کیوں کرے میرے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو کیا ضرورت ہے کس چیز کی قسم کھانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ واقعی یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ذی الحجہ کی راتوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو شب قدر میں جگنے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ جیسے انسان شب قدر میں جگ کر کے اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اسے جو اجر و ثواب ملتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب دن کا روزہ رکھتا ہے تو عبادت کے اعتبار سے 1 سال کے روزے کا جو ثواب ہے اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر ایک روزے کا بھی آتا ہے، جس دن حجاج کرام وقوف عرفہ میں ہوتے ہیں، عرفات کا دن ہوتا ہے، یعنی حج کا عظیم الشان رکن وقوف عرفہ۔ میرے بھائیوں، اس دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اسے صغائر گناہ مراد ہیں۔ انسان، یہ الگ بات ہے کہ اللہ چاہے اگر کسی بندے کے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو بخش دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن قانون شریعت یہ ہے کہ جب تک اس گناہ سے، کبیرہ گناہ سے توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا۔ اگر اس کا تعلق انسانوں سے ہے
تو جب تک ہم اس سے اپنا معاملات ٹھیک نہ کر لیں میرے بھائی اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو شکر کا نذرانہ انسان پیش کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس وقت غریبوں کے اندر صدقۃ الفطر تقسیم کرتا ہے۔ ویسے ہی جب قربانی کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انسان جانوروں کی قربانی پیش کر کے نذرانہ پیش کرتا ہے۔ گویا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر 2 عبادت خاص ہے، ایک یہ ہے حج ہے۔ یہ حج جو ہے میرے بھائی یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا ہوتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جتنی نفلی نمازیں پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جس وقت فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پورے سال آپ نفلی صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو عبادات ہیں آپ اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ باقی ایام میں کریں گے تو اس کی صورتیں ہیں، لیکن حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حج میرے بھائیوں ذی الحجہ میں خاص عبادت ہے جو اسی مہینے میں انجام پاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قربانی کرنا۔ آپ قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو ادا کرتے ہیں، جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ باقی ایام میں آپ نہیں کر سکتے۔ باقی ایام میں جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو صدقہ ہو جائے گا، اسے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں حج اور قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں یہ خاص طور سے انجام دیا جاتا ہے جو پورے سال میں کسی اور مہینے میں یہ انجام نہیں پاتا ہے اور نہ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ یعنی عرفات کے دن، مزدلفہ، یہ سارے حج کے مہینے جو حج کے ارکان ہیں یہ ذی الحجہ میں ہی انجام پاتے ہیں۔ دوسری بات جو عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند چڑھتا ہے، جیسے بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہے، جیسے آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک پابندی یہ ہے کہ حجاج کرام ناخن بھی نہیں کاٹنا ہے، بال بھی نہیں بنوانا ہے۔ تو جب حجاج کرام یہ جو شکل و شباہت اپناتے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم بھی ناخن نہیں کاٹتے ہیں، ہم بھی بال نہیں بنواتے ہیں، تو میرے بھائیوں جب ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے تو ہو سکتا ہے اس رحمت کی بارش کا چھینٹا ہم پر بھی پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بارش کا جو بارش ان پر ہو رہی ہے رحمت کی، اس کا حصہ کچھ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، بدلی کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بھی آ کر کے برس جائے۔ تو میرے بھائیوں اس ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کہ فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد و عورت پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا ہماری مستورات ہوں، اس کو یاد کر لیں، اور یہ 5 دن جو ایام تشریق ہے اس کا پڑھنا واجب ہے، اس کو یاد کر لیں۔ دین اصل میں اتباع کا نام ہے۔ اللہ نے جس وقت جو کام کرنے کے لیے حکم دیا ہے ہم اس کام کو کریں، چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ جو اللہ نے حکم دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر کر کے چلے گئے ہیں، اس کام کو کرنا ہے۔ اس کے اندر عقل نہیں دوڑانا ہے، اس کے اندر چوچرا نہیں کرنا ہے۔ اسی کا نام دین ہے اور اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم اس کو کریں، اس کے اندر کوئی چوچرا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔